آئیے بلند آواز سے بولیے نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ بیدار ہیں سب لوگ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. جشن خواجہ اویس قرنی، جشن خواجہ اویس قرنی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضرت علامہ مفتی لیاقت صاحب قبلہ شمشیر اٹھا سینہ غدار پہ رکھتے، ہر قوم کے جابر و خوخار پہ رکھتے، اور مت مانگ تو کسی سے اپنی زندگی کی بھیک، تو اپنا فیصلہ احمد مختار پہ رکھ دے. اور مرمر سے تراشا ہوا یہ چاند کا پیکر، ہونٹوں سے کئی طرح کے رس یہ گھول رہا ہے، اور جب بات یہ کرتا ہے تو ہوتا ہے یہ محسوس انسان نہیں تاج محل بول رہا ہے. اور فصاحت ناز کرتی ہے، بلاغت ناز کرتی ہے، خطابت پر تمہاری پوری ملت ناز کرتی ہے. رونق منبر باوقار علماء کرام، حاضرین محفل، پردہ نشین خواتین اسلام، آپ کے اس مسجد کے آپ کے چہیتے امام حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری شان محمد خان صاحب قبلہ و شاعر اہل سنت، آپ کی اس مسجد کے مکمل اور معتبر ذمہ دار شخصیتیں، متولی صاحب، صدر صاحب، سیکریٹری صاحب، خزانچی صاحب و دیگر ممبران، اور اس مسجد کے معاون، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بڑا خوبصورت جلسہ سجا ہے شام سے. بے شک یہ حضرت علامہ مولانا قاری شان محمد خان صاحب اور ان کی کمیٹی کے ذمہ دار اور ان کے معاونین لوگوں کا ثمرہ ہے. اللہ تعالیٰ اس جلسے کو قبول فرمائے. بہت اچھے ٹائم پہ بٹھال دیا ہے، ورنہ اکثر 1-2 بجے نمبر آتا ہے. یہ بہت دانشمند ہوشیار آدمی ہیں، جلسوں کے تو بہت تجربہ ہے ان کو. 20 سال بڑے بڑے جلسے ہندوستان کے اٹینڈ کیے ہیں، تو جانتے ہیں کہ جلسے میں کس وقت کس کو بٹھانا ٹھیک رہے گا. خیر انشاءاللہ باتیں ہوتی رہیں گی. مائک والے آپریٹر صاحب ایکو کم کر دیجئے، بیس بڑھا دیجئے تھوڑا، آواز صاف ہو جائے. آواز بڑھا دیں تھوڑا سا، ایکو کم کر دیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين
والحمد للہ رب العالمین۔ بلند آواز سے درود شریف۔ میں نے آپ سے کہا کہ بلند آواز سے درود شریف پڑھ دیں۔ اگر آپ کی بستی میں اتنی آواز کو بلند آواز کہتے ہیں تو بھائی صاحب یہاں سلو آواز کس کو کہتے ہیں؟ الٹا بولتا ہوں، ذرا آپ حضرات ایک بار دھیرے سے درود شریف پڑھ دیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مطلب جب دھیرے سے پڑھنے کو کہا جائے گا تب آپ زور سے پڑھیں گے۔ ذرا بلند آواز سے درود شریف پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کچھ لوگ تو پڑھے نہیں، میں مجموع دیکھ رہا ہوں ایک ایک آدمی کا، اتنا بڑا مجمع نہیں کہ میں پہچان نہ سکوں۔ اب کچھ لوگ تو پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا، خالی شروع کر دیتے ہیں، ختم کب ہوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ ذرا بلند آواز سے پوری درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑی اچھی نعت شریف شاعر صاحب نے پڑھی ہے۔ میں نیپال سے آیا ہوں تو میں چاہتا ہوں 2-3 شعر میں بھی نیپالی زبان میں پڑھ دوں، اجازت ہے؟ کچھ لوگ بول نہیں رہے بھائی صاحب، ایسا لگتا ہے جیسے پہلی بار مولانا دیکھا ہے۔ انڈیا سے مولانا آتا ہے کھڑا کھڑا ہوتا ہے، نیپال کا مولانا ہے تو بیڑا بیڑا ہوگا، نہیں سب ایک ہی جیسا ہے۔ ذرا پورا مجمع بولے یا رسول اللہ، ہاتھ اٹھا کے بولیں یا رسول اللہ۔ ہاں اسے بولا کریں۔ 2 شعر پڑھوں نیپالی زبان میں۔ مار پڑ گروں جان مٹو کست لگنے چھا۔ نبی کی نعت ہے، سمجھ میں آئے تب بھی سبحان اللہ بولو، نہ سمجھ میں آئے تب بھی سبحان اللہ بولو۔ بے شک بے شک۔ مار پڑ گروں جان مٹو کست لگنے چھا، مار پڑ گروں جان مٹو کست لگنے چھا، مٹو کست لگنے چھا، مٹو کست لگنے چھا۔ دھروں ڈھوک سرکار پیٹاؤ کو کست لگنے چھا، دھروں ڈھوک سرکار پیٹاؤ کو کست لگنے چھا، دھروں ڈھوک سرکار پیٹاؤ کو کست لگنے چھا، دھروں ڈھوک سرکار پیٹاؤ کو کست لگنے چھا۔ آیا ڈبے میں؟ آیا؟ نہیں کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں آ گیا، آ گیا ڈبے میں؟ نہیں آیا تو پھر اب آئے۔ اب اسی کو اردو میں پڑھتا ہوں۔ میں نظر کروں جانو جگر کیسا لگے گا، میں نظر کروں جانو جگر کیسا لگے گا، میں نظر کروں جانو جگر کیسا لگے گا، جگر کیسا لگے گا، جگر کیسا لگے گا، رکھ دوں در سرکار پہ سر کیسا لگے گا، رکھ دوں در سرکار پہ سر کیسا لگے گا۔ اور ایک شعر اور نیپالی میں۔ جب ٹاڑا دیکھی یتی رام رو گنبد خضرا، رام رو گنبد خضرا، جب ٹاڑا دیکھی یتی رام رو گنبد خضرا، رام رو گنبد خضرا، جب ٹاڑا دیکھی
یتی رام رو گنبد خضرا رام رو گنبد خضرا رام رو گنبد خضرا یو پریچھا یستو تو اوتا کستو لگنی چھا یو پریچھا یستو تو اوتا کستو لگنی چھا یو پریچھا یستو تو اوتا کستو لگنی چھا. اب اسی کو یوں سنو اردو میں. اب اردو میں سنو انشاءاللہ لطف آئے گا. سب سبحان اللہ بولیں گے, کوئی خاموش نہیں رہے گا. ہنسی گنبد خضرا جب دور سے ہے اتنا ہنسی گنبد خضرا ہنسی گنبد خضرا جب دور سے ہے اتنا ہنسی گنبد خضرا ہنسی گنبد خضرا ہنسی گنبد خضرا اس پار جب ایسا ہے ادھر کیسا لگے گا اس پار جب ایسا ہے ادھر کیسا لگے گا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, جشن عید میلاد النبی, جشن شب بارات, عرس ویس قرنی, عرس حضرت ویس قرنی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اور ایک شعر اور پڑھتا ہوں, پہلے نیپالی زبان میں پھر اردو میں. آئی جولا میرو بھاگیہ ماں شہیدی جو میرو گھرا شہیدی جو میرو گھرا آئی جولا میرو بھاگیہ ماں شہیدی جو میرو گھرا شہیدی جو میرو گھرا آئی جولا میرو بھاگیہ ماں شہیدی جو میرو گھرا شہیدی جو میرو گھرا شہیدی جو میرو گھرا ماں کستو لگنے چھو میرو گھر کستو لگنے چھا ماں کستو لگنے چھو میرو گھر کستو لگنے چھا. اب اسی کو اردو میں سنو, اب اس طرح سنو, اب آئے گا انشاءاللہ. آ جائے مقدر سے شہیدی جو میرے گھر شہیدی جو میرے گھر آ جائے مقدر سے شہیدی جو میرے گھر شہیدی جو میرے گھر شہیدی جو میرے گھر میں کیسے لگوں گا میرا گھر کیسے لگے گا میں کیسے لگوں گا میرا گھر. مسلک اعلی حضرت, مسلک اہل سنت, حضرت علامہ مولانا مفتی لیاقت صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. میں کیسے لگوں گا میرا گھر کیسے لگے گا. اچھا, مجمع میں سے کسی کو نعرہ یاد نہیں ہے؟ مجمع میں کسی کو نعرہ یاد ہے؟ ہاں تو بیچ مجمع سے لگایا کرو, اوپر والے لگاتے لگاتے تھک نہیں جائیں گے. ساری ڈیوٹی ان کی تھوڑا ہے, آپ کی بھی ہے. 2 شعر پڑھتا ہوں, مجمع سے نعرہ لگنا چاہیے انشاءاللہ. مائک بڑھیا سیٹ نہیں ہو پا رہی ہے شاید, بند جگہ کی وجہ سے. آ جائیں ماشاءاللہ, آئی رہے سب آئی رہے ہیں, برابر سے آتے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے. ایک میں ہی نہیں ان پر ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. ایک میں ہی نہیں
عالم کا جو رب دو عالم کا محبوب یگانا جو رب دو عالم کا جو رب دو عالم کا محبوب یگانا ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانا ہے. اور ایک شعر ہو انشاءاللہ سب سبحان اللہ بولیں. یہ سبحان اللہ آپ بولتے ہو میرا فائدہ نہیں ہوتا ہے. ہاں آج کی رات میں جتنا سبحان اللہ بولو گے سب عبادت میں لکھا جائے گا. بھائی صاحب جلسہ بھی سن رہے ہو اور ساتھ ساتھ میں سبحان اللہ بولتے جاؤ تاکہ یہ رات بھی کام میں آ جائے. ہاں سبحان اللہ بولتے جاؤ. آج کی رات میں جتنا سبحان اللہ بولو وہ سب عبادت میں لکھا جائے. اور سبحان اللہ بولنا تو ویسے بھی عبادت ہی ہے اس لیے بولا کرو بولتے رہو. آج کی رات میں خالی جلسہ مت سنو ساتھ ساتھ میں عبادت بھی کرتے رہو. رات بھی جگتے رہو سبحان اللہ الحمدللہ ماشاءاللہ بھی بولتے رہو. عبادت کا ثواب بھی پاتے رہو. اس شعر پہ انشاءاللہ کوئی خاموش نہیں رہے گا. جو رب دو عالم کا محبوب یگانا ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانا ہے. کل پل پہ ہمیں جس نے سبحان اللہ سبحان اللہ کل پل پہ ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے. کل پل پہ ہمیں جس نے کل پل پہ ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے. زہرا کا وہ بابا ہے زہرا کا وہ بابا ہے زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا زہرا کا وہ بابا ہے زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے زہرا کا وہ بابا. میرے ساتھ تو زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے. آؤ آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن آؤ در زہرا پر آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن. یہ نسل کریموں کی یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ نسل یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد. یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے. سبحان اللہ. اچھا ایسا نہیں کہ نعرہ یاد نہیں ایسا نہیں نعرہ یاد نہیں نعرہ سب کو یاد ہے لیکن کچھ لوگ ہم وی آئی پی کچھ لوگ سوچ ہم وی آئی پی اور کچھ لوگ سوچ رہے پڑوسی دیکھ رہا ہے ہم کھڑے ہو کے نعرہ لگائیں گے تو صبح مذاق بنائے گا. اچھا کچھ لوگ سوچ رہے ہیں کون اٹھے ہے نہیں. کچھ لوگ سوچ رہے ہیں پڑوسی دیکھ رہا ہے
کچھ لوگ سوچ رہے ہیں ہمارا کلاس فیلو دیکھ رہا ہے، ہمارا دوست دیکھ رہا ہے، محلے کا آدمی دیکھ رہا ہے، صبح مذاق بنائے گا. اور کچھ لوگ سوچ رہے ہیں کون اٹھے سبحان اللہ بولے ہے نہیں، یہ تو ہے. کچھ لوگ سوچ رہے ہیں ہم وی آئی پی ہیں. ہم کہا ہے بولے یہ بچوں کا کام ہے. تو آؤ وی آئی پی کی پریبھاشا سمجھ لو. وی آئی پی اصلی کون ہے؟ اصلی وی آئی پی کون ہے آپ کی نظر میں بھائی صاحب؟ وی آئی پی وہ ہوگا جو موٹر والا، کار والا، بنگلہ والا، انگلش والا. یہ تو ہوگا. ارے بولو نا بھائی، بولا صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں کہہ رہا ہوں؟ آپ کی نظر میں وہ وی آئی پی ہوگا جو موٹر والا ہے، کار والا ہے، بنگلہ والا ہے، انگلش والا ہے، پوڈیٹ، نیتا، پریتا، لیتا، دیتا، چیتا، منتری، دھندری، جنتری، ودھایک، ایم پی، ایم ایل اے، کے میلے. جو زمیندار ہوگا وہ وی آئی پی. یہی تو ہے. جو زمین والا ہوگا وی آئی پی، لائسنس والا ہوگا وی آئی پی، بنگلہ والا ہوگا وی آئی پی، سورس والا ہوگا وہ وی آئی پی، پوا والا ہوگا وہ وی آئی پی، دبدبے والا ہوگا وہ وی آئی پی، نام والا ہوگا وہ وی آئی پی. یہی تو سمجھ رہے ہو؟ ارے انہی میں سے کسی ایک کو وی آئی پی کہتے ہو گے نا؟ بولو صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں کہہ رہا ہوں؟ انہی میں سے کسی ایک کو وی آئی پی سمجھتے ہوں گے. موٹر والا، کار والا، بنگلہ والا، انگلش والا، کوٹ پینٹ والا، ٹی شرٹ والا ہے. آپ کی نظر میں وہ وی آئی پی ہوگا. مگر ان علماء سے پوچھو حضرت اصلی وی آئی پی کون ہوتا ہے؟ تو یہ بتائیں گے علامہ قاری شان محمد صاحب بتائیں گے سنو تمہاری نظر میں وہ وی آئی پی ہوگا جو موٹر والا، کار والا، بنگلہ والا ہوگا. مگر ہماری نظر میں وہ وی آئی پی ہے جو عشق رسول والا ہے. اللہ سبحان اللہ، ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہماری نظر میں وہ وی آئی پی ہے جو عشق رسول والا ہے، جس کے سینے میں جتنا عشق رسول ہے وہ اتنا بڑا وی آئی پی ہے. جتنا عشق رسول ہے اتنا بڑا وی آئی پی. جتنا عشق رسول ہے اتنا بڑا وی آئی پی. جتنا عشق رسول ہے اتنا بڑا وی آئی پی. آپ کی نظر میں وہ وی آئی پی ہوگا جو موٹر والا، کار والا، بنگلہ والا، لائسنس والا ہو. مگر ہمارا اہل سنت کے علماء کی نظر میں وی آئی پی وہ ہے جس کے پاس علم دین مصطفیٰ ہے، جس کے پاس تقوی و طہارت ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ وی آئی پی ہے. جس کے سینے میں عشق رسول ہے وہ وی آئی پی ہے. جو 5 وقت کا نمازی ہے وہ وی آئی پی ہے. جو اللہ کا ذکر کرنے والا ہے وہ وی آئی پی ہے. جو خدا کی راہ میں خرچہ کرنے والا ہے وہ وی آئی پی ہے. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب سے پیار کرنے والا ہے وہ وی آئی پی ہے. اور جتنا پیار کرے گا اتنا بڑا وی آئی پی. جتنا پیار کرے گا اتنا بڑا وی آئی پی. جتنا بڑا عشق رسول اتنا بڑا وی آئی پی. جتنا بڑا عشق رسول اتنا بڑا وی آئی پی. جتنا بڑا عشق رسول اتنا بڑا وی آئی پی. اب مجھے کہہ لینے دو اس دور کے سب سے بڑے وی آئی پی کا نام بریلی کے امام کا نام ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. بھائی صاحب سمجھ میں آ گئے ہوگی وی آئی پی کی پریبھاشا. جس کے سینے میں جتنا عشق رسول اتنا بڑا وی آئی پی. جتنا عشق رسول اتنا بڑا وی آئی پی. اب اس دور کے سب سے بڑے وی آئی پی کا نام وی آئی پی کا نام بریلی کے امام، جو خود ہی فرماتے ہیں اے عشق تیرے صدقے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اتنے بڑے عاشق رسول ہیں. اب سنو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پڑوسی دیکھ رہا ہے، ہم کھڑے ہو کے نعرہ لگائیں گے تو پڑوسی دیکھ رہا ہے. کچھ لوگ سوچ رہے ہیں ہم وی آئی پی کاہے کھڑے ہوں. یہی تو ہم کھڑے ہو کے نعرہ لگائیں گے تو ہماری مذاق بنے گی. مگر جو نبی کا عاشق ہوگا، جو وی آئی پی ہوگا، چاہے چھوٹا وی آئی پی ہو یا بڑا وی آئی پی، جو نبی کا عاشق ہوگا، جس کے سینے میں عشق رسول ہوگا. آئیے مدولی صاحب.
ماشاءاللہ سیکرٹری صاحب بھی آ گئے، خزانچی صاحب بھی آ گئے، سبھی آ گئے. صدر صاحب شاید نہیں ہیں، ان کے صاحبزادے ہیں. ماشاءاللہ کہاں ہے بھائی؟ کہاں ہے صدر صاحب کے صاحبزادے؟ سیکرٹری صاحب ہیں، متولی صاحب ہیں. اللہ سلامت رکھے آپ کو. امام صاحب بھی آ گئے. اب تو کمی پوری ہو گئی، بولو اب تو سب آ گئے. اب سنو، آپ سوچ رہے ہو گے ہم وی آئی پی ہم کا نعرہ لگائیں، ہم کھڑے ہوں گے تو ہماری صبح مذاق بنائی جائے گی. مگر سنو، جس کے سینے میں عشق رسول ہوگا وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ ہمیں کون دیکھ رہا ہے، ہمارا ساتھی دیکھ رہا ہے، محلے والا دیکھ رہا ہے، ہمارا کلاس فیلو دیکھ رہا ہے. وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ ہمیں کون دیکھ رہا ہے، بلکہ وہ تو یہ سوچے گا کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، مدینے والے مصطفیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، مدینے والے آقا ہمیں دیکھ رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، ہمارا کلاس فیلو دیکھے یا نہ دیکھے، ہمارا ساتھی دیکھے یا نہ دیکھے، مگر مدینے والے آقا ہمیں دیکھ رہے ہیں. اور اللہ کے رسول کی ایک نظر آج کی رات میں، شب برات میں، اس مسجد کے گیٹ کے سامنے اگر آج کی رات میں سبحان اللہ بولتے ہوئے، نعرہ لگاتے ہوئے مدینے والے آقا نے دیکھ لیا، قسم خدا کی یہاں سے بعد میں اٹھو گے تمہارا بیڑا پہلے پار ہو جائے گا. سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن سب برات. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. ہاں آج کی رات میں، شب برات میں، سبحان اللہ. زور سے بولو سبحان اللہ. ویسے تو سبحان اللہ میں کم کہلواتا ہوں، لیکن آج کی رات میں موقع مت جانے دو. ایک ایک منٹ میں بولو سبحان اللہ. جتنا سبحان اللہ بولو گے، جتنا سبحان اللہ بولو گے، عبادت میں لکھا جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. رات بھی جگ رہے ہو، کتنے نصیب والے ہو، رات بھی جاگ رہے ہو. شب برات کی رات ہے، شب برات کی رات ہے، مصطفیٰ کی بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج کی رات میں اس مسجد کے سامنے بیٹھ کر کے سبحان اللہ بولو گے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب آپ کہو گے مولانا صاحب اتنا سبحان اللہ کا ہے کہلواتے ہو، آدھا گھنٹے میں 100-200 بار ہو گیا، 100-200 بار ہو گیا. سبحان اللہ. میں کہوں گا بھائی صاحب ابھی یہاں سے چلے جاؤ گے، اپنے کام میں لگ جاؤ گے، کوئی دکان پہ لگ جائے گا، کوئی کاروبار. سبحان اللہ. بیٹھے اتنا تھوڑا ڈسٹرب کم کریں. میں سے نہیں نا. اچھا ہاں تھوڑا اب تھوڑی دیر ایسا ماحول بنا لے کہ میں تقریر کرنے لگوں. ابھی میں تقریر نہیں کر رہا ہوں، آپ کو جگا رہا ہوں. ایک بار سبحان اللہ بولو گے. آپ پوچھو گے مولانا صاحب اتنا بار سبحان اللہ کا ہے بلواتے ہو؟ آدھا گھنٹے میں 100 بار ہو گئے. میں کہوں گا بھائی صاحب ابھی یہاں سے جاؤ گے تو اپنے کام میں لگ جاؤ گے، دکان میں، مکان میں، کاروبار میں، دکان میں لگ جاؤ گے کہ نہیں لگ جاؤ گے؟ ایسے بھی لوگ ہوں گے جو 8 دن ہو جائیں گے تو اللہ کا نام زبان پہ نہیں آئے گا. 8 دن ہو جائیں گے زبان پہ ایک بار اللہ پاک کا نام نہیں آئے گا. تو بھائی صاحب ہم بھی بہت چالو ہیں، 8 دن کہنا یا مت کہنا، مگر آج کی رات میں ہم اتنا کہلوا لیں گے کہ 8 دن کا کوٹا پورا ہو جائے گا. زور سے بولو سبحان اللہ. آج کی رات میں اتنا کہلوا لیں گے کہ آپ کا کوٹا پورا ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اگر یہ سبحان اللہ بولنا، یا رسول اللہ کا نعرہ لگانا، یہ کھڑے ہو کے دیوانوں کی طرح نبی کی میلاد میں نعرہ لگانا، اگر میرے آقا کی ایک نظر تم پہ پڑ گئی، میرے آقا نے تمہیں دیکھ لیا، اللہ اکبر کبیرہ. آپ اپنے آپ کو وی آئی پی سمجھتے ہوں گے، مگر جو نبی کا دیوانہ ہوگا وہ وی آئی پی نہیں، وہ اس وقت سے نبی کا غلام بن کے بیٹھا ہوگا. نبی کا غلام بن کے بیٹھا ہوگا. وہ یہ سوچ رہا ہوگا اس وقت ہم دکاندار ہیں، نہ کاروباری ہیں، نہ بزنس مین ہیں، نہ محلے کے وارڈ ممبر ہیں، نہ صدر ہیں، نہ سیکریٹری ہیں، نہ خزانچی ہیں، نہ امام ہیں، نہ مولانا ہیں. اس وقت ہم کوئی نہیں ہیں. نبی کی محفل میں بیٹھے آئے تو نبی کے سچے غلام بن کے بیٹھے. ہم نبی کے سچے غلام بن کے بیٹھے. اللہ اکبر کبیرہ. جو نبی کا سچا غلام ہوگا اس کے دل کی آواز یہ بول رہی ہوگی، دل کی دھڑکن یہ بول رہی ہوگی، کیا نظر کروں آقا. زور سے بولو سبحان اللہ.
کیا نظر کروں آقا کیا چیز ہماری ہے. تم سمجھ رہے یہ سب ہمارا ہے؟ نہیں. کیا نظر کروں آقا کیا چیز ہماری ہے. کیا نظر کروں آقا کیا چیز ہماری ہے. یہ دل بھی تمہارا ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نظر کروں آقا کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا. میرے ساتھ کہو یہ دل بھی زور سے بولو یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی یہ دل بھی تمہارا ہے. حضرات اب دیکھو نبی کی میلاد میں بیٹھ کر کے سبحان اللہ بولنا. سبحان اللہ بولنے کا معلوم کتنا ثواب بتاؤں آپ کو. سنو میرے آقا فرماتے ہیں سرکار مدینہ فرماتے ہیں راحت قلب و سینہ فرماتے ہیں ہم غریبوں کے غم گسار فرماتے ہیں شفیع رود شمار فرماتے ہیں. آقا فرماتے ہیں اگر اذان کا ثواب بتا دیا جاتا. توجہ سنیے گا حدیث سنا رہا ہوں. حدیث بیٹا بیٹھ جاؤ ڈسٹرب مت کرو بیٹھ جاؤ. حدیث سنا رہا ہوں. میرے آقا فرماتے ہیں اگر اذان کا ثواب اگر بتا دیا جاتا تو لوگ آپس میں تلواریں چلاتے. اذان کا ثواب بتا دیا جاتا. مؤذن صاحب کہاں ہے؟ پیچھے ہیں آگے آ رہے ہیں. مؤذن تو آگے آ رہے ہیں ماشاءاللہ. قاری میراث صاحب اللہ سلامت رکھے. حدیث میں آتا ہے اگر اذان کا ثواب بتا دیا جائے تو لوگ اذان پڑھنے کے لیے آپس میں جھگڑا کریں گے تلواریں چلائیں گے. اذان کا ثواب بتایا نہیں گیا. کتنا ہے 90 نیکی ہے 1000 ہے 500 ہے 2000 ہے بتایا نہیں گیا. اذان کا ثواب میرے آقا فرماتے ہیں اگر اذان کا ثواب بتا دیا جاتا تو لوگ آپس میں تلواریں چلاتے. اس لیے اذان کا ثواب بتایا نہیں گیا. اب اس کیا نام ہے جگہ سونیا وہار کے لوگوں اذان کا ثواب بتا دیا جائے تو لوگ آپس میں جھگڑا کریں. تو جب اذان کے ثواب کا یہ عالم ہے تو یہ بتاؤ پھر نماز کے ثواب کا عالم کیا ہوگا. جب اذان کے ثواب کا یہ عالم ہے تو نماز کے ثواب کا عالم کیا ہوگا. اذان میں اللہ اکبر کی صدا ہے تو آج کی رات میں شب برات میں مسجد کی گلی میں بیٹھ کر علماء کی محفل میں نبی کی ذکر کی محفل میں بیٹھ کر سبحان اللہ 1000 بار 500 بار 200 بار جتنا بولو گے اندازہ لگا لو کتنا ثواب ہوگا. زور سے بولو سبحان اللہ. اب یہ ہے اذان کا ثواب. نماز کا ثواب کتنا ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. یہ اذان آپ ہوٹل پہ بیٹھتے ہیں تو مسجد سے مؤذن صاحب اذان پڑھتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر. اب آپ ہوٹل پہ بیٹھ کے نا اب کی کیجریوال جیتے گا نہیں کانگریس آئے گی. اب مسجد میں مؤذن صاحب بولتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ. نہیں کانگریس بی جے پی بھی آئے گی. تمہارے دماغ میں دنیا کی تمام گندگیوں نے بھر دیا ہے کہ ہمیں کامیابی کسی پارٹی کے پیچھے لگنے سے مل جائے گی. تمہارے دماغ میں بھر گیا ہے عام کے پیچھے چلو یا کانگریس کے پیچھے چلو یا بی جے پی کے پیچھے چلو. تمہارے دماغ میں بھر دیا ہے
لیکن سنو دنیا کی سب سے بڑی سچی آواز، دنیا کا سب سے کھرا سچ، نمبر 1 کا سچ، سب سے بڑا سچ، 5 بار قاری میرا صاحب کہتے ہیں نہیں، پارٹی کے پیچھے نہیں، نیتا کے پیچھے نہیں، کاروبار کے پیچھے نہیں، تمہیں اگر ترقی چاہیے، تمہیں اگر عزت و وقار چاہیے، امن سکون چین چاہیے، تو حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف۔ یہ بتاؤ 5 بار کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اور دنیا کا سب سے بڑا سچ ہے، بولو ان کے نعرہ لگانے میں، اعلان کرنے میں، اذان پڑھنے میں کسی جملے میں شک ہو سکتی ہے؟ بولو بولو، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف۔ اب تم ہوٹل میں بیٹھے ہو نہیں، آپ کی طرف نہیں، دوسرا بولا کانگریس کی طرف، اور مسجد میں قاری معراج صاحب بولتے ہیں حی علی الفلاح۔ اے لوگو اگر کامیابی چاہتے ہو تو آؤ اللہ کی طرف، ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ اے لوگو اگر کامیابی چاہتے ہو تو آؤ خدا کی نماز کی طرف، اگر ترقی چاہتے ہو آؤ نماز کی طرف، سکون چاہتے ہو تو آؤ نماز کی طرف، چین چاہتے ہو تو آؤ نماز کی طرف، جھگڑوں سے بچنا چاہتے ہو تو آؤ نماز کی طرف، فساد سے بچنا چاہتے ہو تو آؤ نماز کی طرف، مقدموں سے بچنا چاہتے ہو تو آؤ نماز کی طرف، غیبت چغلی برائیوں سے بچنا چاہتے ہو تو آؤ نماز کی طرف۔ آپ کہو گے نماز پڑھیں گے تو برائی سے کیسے بچ جائیں گے؟ تو میں کہوں گا سنو، میں نہیں، میرا باپ نہیں، اللہ پاک فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز روکتی ہے بری باتوں اور بے حیائیوں سے۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ نماز روکتی ہے بری باتوں اور بے حیائیوں سے، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ مگر آپ کو شیطان کہاں لے جا رہا؟ نہیں، دکان چھوڑ کے نماز پہ چلے جائیں گے تو 100-200 کو نقصان ہو جائے گا، کسٹمر کٹ جائے گا، واپس چلا جائے گا۔ دکان چھوڑ کے نماز کی طرف چلے جائیں گے، 100-200 کو نقصان ہو جائے گا۔ نہیں، تم 100-200 دیکھ رہے ہو، کروڑوں اربوں خربوں کی لاتعداد لاقیمت ایک سجدہ ہے، قسم خدا کی ایک سجدہ خدا کی بارگاہ میں اگر مقبول ہو گیا، تیری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، تیری آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ نعرے رسالت، جشن خواجہ اویس قرنی، حضرت علامہ مفتی لیاقت صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بھائی صاحب ہوٹل کے اوپر بیٹھے ہو، یہ اذان کو بڑا ہلکے میں لے رہے ہو۔ یہ قاری صاحب بول رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ ہوٹل کے اوپر 5 کی 6 کٹنگ منگا رہے ہو، کانگریس اور عام آدمی بی جے پی کو جتا اور ہرا رہے ہو، بڑا ہلکے میں لے رہے ہو۔ جب چاند پر گئی ویگیانکوں کی ٹیم، سنو، چاند پر گئی جب ویگیانکوں کی ٹیم، ان سے پوچھا گیا یہ بتاؤ اگر کمپیوٹر فیل ہو جائے، لیپ ٹاپ فیل ہو جائے، سارے نیٹ ورک جواب دے جائیں، گھڑی ساتھ چھوڑ جائے، تو یہ بتاؤ کیسے جانو گے چاند پر کی دنیا؟ سوال کیا گیا، ذرا بتاؤ، یہ دنیا کی میڈیا چھپائے تو چھپانے دو، مگر حق کبھی دبتا نہیں۔ تحت الثری میں دفن کر دیا جائے پاتال میں، مگر سچ ایک نہ ایک دن نکل کے باہر آتا ہے اور سچ سر چڑھ کے بولتا ہے۔ جب پوچھا گیا یہ بتاؤ لیپ ٹاپ، کمپیوٹر، موبائل گھڑی ساتھ چھوڑ جائے تو کیسے پتا چلے گا؟ سونیا بہار میں اتنا ٹائم ہوا ہوگا، تو سنو کیا جواب دیتا ہے ویگیانک، بولتا ہے
سنو، دنیا کے سارا، دنیا کی کوئی آواز چاند پہ نہیں پہنچتی ہے، مگر اذان کی آواز چاند پر بھی سنی جاتی ہے۔ اب سمجھ گئے اذان کی اہمیت؟ آپ مسلمان ہو کر کے ہوٹل میں اذان کے ٹائم پہ باتیں کر رہے ہیں، غیر جانتے ہیں۔ اور سنو، جس چیز پر ویگیانکوں نے ریسرچ کیا، اسلام کی دنیا بہت آگے نکل گئی بھائی صاحب، یہ ہاتھ یہاں کیوں باندھے جاتے اس پر بھی ریسرچ ہو گیا، یہ کانوں کی لو تک انگوٹھا کا اوپری حصہ کیوں ٹچ کیا جاتا ہے اس پر بھی ریسرچ ہو گیا، کلی کیوں کی جاتی ہے، ناک میں پانی کیوں چڑھایا جاتا ہے، مسا چوتھائی سر کا مسا کیوں کیا جاتا ہے، ریسرچ ہو گیا۔ نماز سے کیا فائدے ہیں، ریسرچ ہو گیا۔ روزے سے کیا فائدے ہیں، ریسرچ ہو گیا۔ سحری افطاری سے کیا کیا فائدے ہیں، دنیا نے ریسرچ کر لیا۔ ارے نبی معراج کی رات میں گئے، دنیا نے ریسرچ کر لیا، دنیا نہیں مانتی تھی، مگر جب ریسرچ کیا تو ویگیانکوں کو اپنی رپورٹ میں لکھنا پڑا، لکھنے پہ مجبور ہو گئے اور لکھ مارا، دنیا کو بتا دیا ہاں ہاں آسمان پہ ایسا لگتا ہے کہ آسمان سے کبھی دروازہ کھلا ہے، کوئی زمین سے آسمان کے پار کوئی گیا ہے۔ ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ ویگیانکوں کی ٹیم کو ریسرچ کے بعد، تحقیق کے بعد اپنی رپورٹ میں یہ لکھنا پڑا کہ ہاں ایسا لگتا ہے کہ دروازہ کبھی کھلا ہے اور کوئی اس پار سے لے کے اس پار گیا ہے۔ تو ہم نے کہا سنو، تم نے آج ریسرچ کر کے بتایا، اللہ کے کلام میں 1400 سال پہلے بتا دیا تھا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، جشن خواجہ اویس قرنی، اختیار رسول حضرت علامہ مفتی لیاقت صاحب قبلہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اب سنو، آسمان پہ کے پار کوئی گیا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، ایک لمحے میں دنیا کی نظر میں لمحہ، مگر میرے رب نے پوری دنیا کی گھڑی روک دی، دنیا کی سانس روک دی، دنیا ٹھہر جا، میرا محبوب مجھ سے ملنے آ رہا ہے۔ پوری دنیا کی سانس روک دی میرے رب نے، تجربہ نہیں کیا، پوری کائنات میرے رب کے دست قدرت میں ایسی چل رہی ہے، وہ جب چاہے سانس لے دنیا، وہ جب چاہے تو پوری کائنات کی سانس روک دے۔ بتاؤ نہیں دیکھا دنیا نے کورونا میں میرے رب کی طاقت، پوری دنیا کی سانس روک دی میرے رب نے۔ ایک ہوا، ایک کیٹاڑ جراثیم وائرس، اب دنیا کو پتہ ہی نہیں وہ تھا کیسا، ایک ہوا پوری دنیا کو، پوری دنیا کے سپر پاور کی اوقات بتا دی، ایک وائرس نے دنیا کے بڑے بڑے سورماؤں کو ان کی پاور، ان کی طاقت کا احساس کرا دیا، اوقات پتا چل گئی ان کو۔ چائنا، امریکہ، پوری دنیا کے بڑے بڑے میڈیکل سائنس میں بڑی بڑی ترقی کرنے والے بڑے بڑے ڈاکٹر، پروفیسر، ویگیانک سب عاجز رہ گئے، تھک گئے۔ میرے رب کی قدرت نے کہا امریکہ لے کے اپنا میزائل، چائنا لے کے اپنا کروز میزائل، میرے رب کی طاقت نے کہا نہیں، سب دھرے رہ جائیں گے۔
گا تو میرے رب کی طاقت کو سیکھا چلے. ایک وائرس. اور سنو اس کا علاج کیا تھا؟ ڈاکٹروں نے کہا ہاتھ دھلو ہاتھ دھلو ہاتھ دھلو. کہا کہ نہیں کہا؟ ہاتھ دھو ہاتھ دھو ہاتھ دھو، کلی کرو، واش کرو واش کرو واش کرو. یہ دنیا کو 1400 سال لگ گئے یہ بات کہنے میں. 1400 سال. اب سنو 1400 سال پہلے میرے آقا نے کورونا کی دوا عطا فرما دی تھی. کورونا کی دوا عطا فرما دی تھی. آپ کہو گے کیسے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم مسجد نبوی میں میرے آقا جلوہ گر ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بڑے سفر سے آتے ہیں، تھکے ہوئے، چہرے پہ گرد و غبار ہے، پیدل کا سفر تھا. وہ زمانہ تھا میرے آقا مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں. میرے آقا کے بارگاہ میں صحابی جب کوئی آتا تھا تو پہلے گھر نہیں بلکہ پہلے مسجد نبوی میں مصطفیٰ کا دیدار کرنے جاتا تھا. مصطفیٰ کا دیدار کرنے جاتا تھا. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سب سے پہلے مسجد نبوی میں حاضر ہوئے. اللہ کے رسول کا دیدار کرتا چلوں، اللہ کے رسول کی زیارت کرتا چلوں. اللہ اکبر کبیرہ. میرے آقا کو دیکھنے کے لیے مسجد نبوی میں گئے. آقا نے دیکھا علی بڑا تھکے ہوئے ہو. ہاں یا رسول اللہ سفر سے فوراً آ رہا ہوں، بڑا چہرے پہ گرد و غبار ہے. یا رسول اللہ بہت تھکا ہوا ہوں. اے علی ایسا لگتا ہے سر میں درد ہو رہی ہے. ہاں ہاں یا رسول اللہ. کہا تم کو پردیش کی دوسرے علاقے کی ہوا لگ گئی ہے، یعنی جو آج پردوشن وائرس کہا جاتا ہے. اس زمانے میں تم کو ہواؤں کا اثر ہے، پانی کا اثر ہے، دوسرے علاقے کی ہوا کا اثر ہے. میرے آقا فرماتے ہیں علی جب کسی علاقے میں جایا کرو واپس آیا کرو تو وضو کر لیا کرو، وضو کر لیا کرو تاکہ جب تم واپس آؤ ساری گندگی، سارے پردوشن، سارا وائرس یہاں کے پانی سے دھل کے پھر سے پہلے جیسے ہو جاؤ. یہ بات کہنے کے لیے دنیا کو کتنے سال لگ گئے؟ 1400 سال. میرے آقا نے پہلے فرما دیا تھا جب کسی علاقے میں جاؤ، جب کسی بیماری زدہ علاقے میں جاؤ وہاں سے واپس آؤ تو وضو کر لیا کرو. اللہ اکبر کبیرہ. سنو ایک ہی علاج نہیں ہے کہ پردوشن سے بچو گے، بلکہ میرے آقا فرماتے ہیں علی جب تھک جاؤ گے، تھکاوٹ سے چور ہوگے، پیروں میں درد ہوگی، سر میں درد ہوگی، سفر سے آؤ گے تو چہرہ دھلے گا تو تمہاری طبیعت بحال ہو جائے گی. وضو کرنے سے خود بخود تمہاری طبیعت کو سکون. سونیا بہار کے لوگوں جب تھکے ہو تو پہلے وضو کیا کرو، بلکہ مسجد ہی آ جایا کرو. خدا کی بارگاہ میں تڑپتی ہوئی پیشانیاں جھکا دیا کرو. خدا کی بارگاہ میں یہ پیشانی جھکا دیا کرو. تھکاوٹ بھی دور ہو جائے گی، سکون بھی مل جائے گا اور نماز بھی ہو جائے گی. ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. نماز 1000 میلادیں ایک طرف، 1000 جلسے ایک طرف، 1 کروڑ فاتحہ ایک طرف، 1 لاکھ بار مزار پہ جانا ایک طرف. توجہ چاہوں گا 1 لاکھ بار کسی اللہ کے ولی کے دربار میں حاضری ایک طرف، 1 کروڑ جلسے ایک طرف، 1 لاکھ میلادیں درود فاتحہ ایک طرف، اور اللہ کی فرض نماز کا ایک سجدہ ایک طرف. ذرا زور سے بول دو سبحان اللہ. اللہ کی دل نے جو فرض فرمایا ہے، فرض نماز کا ایک سجدہ ایک طرف، پوری زندگی کے نماز، پوری زندگی کے مزار پہ جانا، فاتحہ درود میلاد ایک طرف اور ایک سجدہ ایک طرف. زور سے بول دو. ایک سجدہ ایک طرف. پتہ ہے ایک سجدے سے کتنا ثواب ملتا ہے؟ نماز سے زیادہ سب سے بڑی عبادت کوئی نہیں، کوئی نہیں. کیا مطلب؟ کبھی سمجھے اس بات کو؟ غور کیا نہیں کیا؟ میں سمجھاتا ہوں. آپ کا باپ آپ سے کہے کہ بیٹا گلاس دھل کے
پانی لے آؤ. بیٹا گلاس دھل کے فلٹر سے پانی لے کے آؤ گلاس میں. اور آپ جائیں فریج سے، گرمی کے موسم میں فریج سے بوتل نکال کے لے آئیں، 20 روپے خرچہ کریں اور باپ کے ہاتھ میں بوتل تھما دیں. گلاس کے پانی سے بوتل تو زیادہ اہمیت ہوئی نا. 20 روپے لگے، ٹھنڈا بھی ہے زیادہ بھی ہے. آپ بوتل خرید کے دے دیں، لیکن ماں آپ کے باپ نے کہا تھا بیٹا گلاس دھل کے فلٹر کا پانی لے آؤ. تو کیا باپ کو خوشی ہوگی؟ نہیں. باپ سب سے زیادہ خوش جب ہوگا جب اس کی بات اس کے کہے ہوئے طریقے سے مانی جائے. اپنے باپ کی بات ویسے مانو جیسے اس نے کہا ہے. میری مثال کو سمجھو. اپنے باپ کا حکم پر ویسے عمل کرو جیسے باپ چاہتا ہے. بوتل لا کے دے دو گے، باپ فضول خرچی سے ناراض ہو جائے گا. تو پتہ یہ چلا بے شک پانی لا کے دیا، پیاس بجھائے گی. مگر سنو پانی لا کے دیا بوتل میں، پیاس بجھ گئی، مگر باپ کے حکم پر پورا عمل نہیں ہوا. ٹھیک اسی طرح اللہ کو راضی کرو اس طرح سے جس طرح سے رب چاہتا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ سمجھ میں آئی؟ اللہ کو راضی کرو اس طرح سے جیسے میرا رب چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ ظہر میں آؤ 4 رکعت پڑھو تو آؤ. وہ چاہتا ہے کہ عصر میں آؤ 4 رکعت پڑھو آؤ. وہ چاہتا ہے کہ مغرب میں آؤ 3 رکعت پڑھو آؤ. وہ چاہتا ہے عشاء میں آؤ 4 رکعت پڑھو آؤ. وتر پڑھو آؤ. وہ چاہتا ہے فجر میں چاہے مطلب تھوڑی دیر، اتنا زیادہ سردی نہیں ہے، تھوڑی دیر نہیں بھی ملے گی تو کوئی بات نہیں. میرے رب کے حکم پر ویسے عمل کرو جیسے میرا رب چاہتا ہے. ویسے عمل کرو جیسے میرا رب چاہتا ہے. تو نماز کا حکم متعدد بار قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، اور نبی نے پڑھ کے دکھایا. بلکہ اللہ والوں نے اس حال میں بھی نماز پڑھ کے دکھایا. بازو کٹے ہیں مگر سر سجدے میں ہے، پیر کٹا ہے مگر سر سجدے میں ہے، سر سجدے میں ہے. تیر لگا ہے مگر سر سجدے میں ہے. بدن لہو لہان ہے مگر سر سجدے میں ہے. ٹھیک ایک نماز کربلا کے میدان میں میرے امام نے ایسے پڑھی ہے کہ سر پر خنجر چل رہا ہے اور امام سجدے میں. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن خواجہ اویس قرنی، فیضان امام حسین، حضرت علامہ لیاقت صاحب قبلہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب ایک سجدے کی اہمیت بتاؤں آپ کو. مت لاؤ چائے بھائی صاحب، تھوڑی دیر روک دو. ہاں تھوڑی دیر روک دو. اے بیٹا تم بھی بیٹھ کے سن لو. ایک سجدہ. میرے آقا فرماتے، حدیث سنو، میرے آقا فرماتے ہیں، حدیث سنیے، ایک سجدے کی کیا اہمیت ہے. ایک سجدہ کتنا قیمتی ہے. فرض نماز کا ایک سجدہ. میرے آقا فرماتے ہیں، رہنے تھوڑی دیر بعد ہاں ڈسٹرب ہوتا نا. ایک سجدہ. میرے آقا فرماتے ہیں، میرے صحابیوں، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ایک سجدے میں کتنا ثواب ہے. آقا فرماتے ہیں اگر رب کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے، اے فرشتوں جاؤ جہاں پہ میرے بندے نے سجدہ کیا ہے اس جگہ کی 70,000 گز گہری مٹی کھود کے لے آؤ. کہا یا رسول اللہ اتنی مٹی نہ نکلے.
پانی نکل آئے تو کہا جتنی کم رہ جائے وہ پاس کی لے لینا. اللہ کے رسول فرماتے صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پھر اس مٹی کا کیا ہوگا؟ جہاں پہ تمہاری پیشانی رب کے لیے جھکے گی نا، اس رب کے لیے یہ ماتھا جہاں پہ جھکے گا اور سجدہ قبول ہو گیا. توجہ چاہوں گا، توجہ. سجدہ مقبول ہو گیا تو رب فرماتا ہے وہاں کی مٹی کھود کے لے آؤ. صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مٹی کا کیا ہوگا؟ آقا فرماتے ہیں سجدہ کرنے والے نے جہاں پہ سجدہ کیا اس جگہ کی مٹی کھود کے اللہ تعالیٰ محفوظ کر لیتا ہے. کل بروز محشر جب باپ بیٹے کا نہ ہوگا، بیٹا باپ کا نہ ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، نام اعمال تولے جائیں گے، نیکی کا پلہ ہلکا ہوگا تو نیکیوں کے پلے میں اللہ تعالیٰ وہی مٹی رکھ دے گا. وہی سجدے کی مٹی، سجدے کی جگہ کی مٹی اللہ تعالیٰ رکھ دے گا اور پھر نیکیوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا، برائیوں کا پلہ ہلکا ہو جائے گا. ایک سجدہ اللہ اکبر کبیرہ، یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. بھائی صاحب کہاں جھک رہے ہوتے اگر ایک خدا کا پتہ نہ بتایا گیا ہوتا. توجہ میری طرف دھیان دو. اگر ایک خدا کا پتہ نہ ملتا، یہ بتاؤ کہاں یہ پیشانی بھٹک رہی ہوتی؟ کہاں؟ پیڑ کے سامنے، جانور، سورج، پتھر، کیا سچ کی تلاش میں یہ ماتھا کہاں نہیں جھکا دیا انسانوں نے؟ کیا چھوڑا ہے؟ کچھ چھوڑا ہے؟ یہ سچ کی تلاش میں انسان نے یہ ماتھا کہاں نہیں جھکا دیا؟ کچھ چھوڑا ہے؟ پاک چیز سے لے کے ناپاک چیز تک کچھ چھوڑا نہیں. کہاں جھکا دیا انسان نے؟ مگر قربان جاؤ مصطفیٰ کے احسان پر، قربان جاؤ مدینے والے آقا کی عطا پر. میرے آقا نے تم کو ہزار جگہ جھکنے سے اس ماتھے کو بچا لیا اور ایک خدا کا پتہ بتا دیا. ہزار جگہ، لاکھ جگہ، 360 جگہ جھکنے سے اس ماتھے کو بچا لیا اور ایک خدا کا پتہ بتا دیا. ایک خدا کا پتہ بتا دیا. آپ کو کہ مولانا صاحب کیا دیکھا؟ میں نے کہا نہیں دیکھا. ہم نے اپنے استاد سے پوچھا دیکھا خدا کو؟ پھر اتنا مانتے کیوں؟ ایسا مانتے ہیں. ہم رات میں سونیا وہار میں تقریر کر رہے ہیں. اس بات میں تو شک ہو سکتی ہے، ڈاؤٹ ہو سکتا ہے. توجہ، کیا معاملہ ہے بھائی؟ ہم سونیا وہار میں قاری شان محمد صاحب کی صدارت میں، علامہ قاری شان محمد صاحب کی صدارت میں، شاہ صاحب کی ذمہ داری میں، سیکریٹری صاحب، خزانچی صاحب، متولی صاحب، صدر صاحب، آپ بیٹھے ہیں تقریر سن رہے ہیں. اس بات میں ڈاؤٹ ہو سکتا ہے مگر اللہ ایک ہے، اس بات میں ہمیں شک نہیں ہو سکتا ہے. خدا ایک ہے، اس بات میں شک. زور سے بولو شک. تو بھائی صاحب اتنا مضبوط یقین کیسے ہے؟ قاری صاحب اتنا دیکھا نہیں، مضبوط کیسے ہو سکتا ہے؟ استاد نے دیکھا کیا؟ دیکھا نہیں، ان کا ہم سے زیادہ مضبوط ہے. ہو سکتا ہے بریلی کے تاجدار نے دیکھا نہیں. تو یقین ہم سے زیادہ مضبوط کیسے؟ کس نے دیکھا؟ پوری دنیا پر خدا کو دیکھنے والا کوئی نہیں. ماتھے کی آنکھوں سے خدا کو دیکھنے والا کوئی نہیں. بس صرف اور صرف ایک ذات ہے، اس ذات کا نام
सब के आका जनाब मोहम्मद रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ख्वाजा उवैस करनी, जश्न ख्वाजा उवैस करनी, हजरत अल्लामा मुफ्ती लियाकत साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत पूरी दुनिया पर एक ने देखा है, मेरे आका ने देखा है, मेरे आका ने, अरे जोर से बोलो सब लोग, आका ने। ये इधर उधर थोड़ा दिमाग चला जाता है ना तो डिस्टर्ब, तकरीर बड़ा कीमती में बातें बता रहा हूँ, लेकिन आप दिमाग इधर उधर चला जाता है तो फिर मुझे दोबारा जोड़ना पड़ता है आपको दिमाग है। एक ने देखा है, मेरे आका ने देखा है, एक देखने वाले का कहा मान लिया है। तवज्जा तवज्जा, एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया। एक देखने वाले का, मेरे साथ पढ़ो, एक देखने वाले का कहा मान लिया है, एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया है। एक खुदा। अब सुनो सुनो सुनो, एक सजदा इतना इंपॉर्टेंट है भाई साहब। और जब आप पांचों टाइम मस्जिद में आएंगे, इस मस्जिद का नाम क्या है? मदीना मस्जिद, और लिखा है गेट पे मसलके आला हज़रत अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। जब आप मस्जिद में आएंगे 5 टाइम बराबर से सजदा करेंगे, 5 बार सजदा करेंगे, जल्दी जल्दी निकल जाए, अगर जाना है तो जल्दी निकल जाए। 5 बार सजदा करेंगे, एक सजदा कबूल हो जाए तो इतनी ज्यादा मिट्टी रखी जाएगी बचा के, और अगर 5 टाइम के सजदे कबूल हो जाएं, 5 वक्त के सजदे कबूल हो जाएं, तो भाई साहब सोनिया बिहार के लोग ये बताओ तुम्हारे सवाब का आलम क्या होगा? अच्छा एक बात बताओ, 3 घंटे सिनेमा घर में जो लोग फिल्म देखने जाते हैं, को जाता है? बोल मत देना वरना पोल खुल जाएगी। पठान तो बहुत लोगों ने नहीं छोड़ी होगी, पोल ना खुल जाए। दुनिया वालों की नजर में होगा कोई पठान हीरो, ये दुनिया वाले मानते होंगे, मगर सुनो, जो नबी के सच्चे गुलाम हैं उनकी नजर में आमिर खान, सलमान खान, शैतान खान, पता नहीं कौन कौन खान, ये हीरो नहीं है हमारी नजर में। अगर हीरो है, हम अगर किसी को फॉलो करते हैं तो वो फॉलोवर हम अगर किसी के हैं, हमारा अगर कोई आइडियल है, हमारा अगर कोई हीरो है, तो वो फिल्मी दुनिया का कोई खान नहीं बल्कि बरेली के अहमद रजा खान है। बरेली के अख्तर रजा खान को हम फॉलो करते हैं। सुभान अल्लाह। हम दुनिया के किसी पठान को क्या जाने, हमने तो सिर्फ एक पठान को जाना है। सुभान अल्लाह, जिसने हमारे सीनों में इश्क़ रसूल भर दिया, और जो खुद भी नबी का आशिक था, खुद भी कहा करता था, तूने तो कर दिया तबीब आतिश सीना का इलाज, तूने तो कर दिया तबीब आतिश सीना का इलाज, फिर आज के दूध आह से बुए कबाब आई क्यों, ऐ इश्क तेरे सदक़े जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। हमने रिश्ता बरेली के ताजदार से जोड़ लिया है। एक सजदा,
ایک سجدہ قبول ہو جائے. اب سنو، نماز کے اوپر بھی ریسرچ کیا گیا. ایک آدمی گیا رام دیو بابا کے پاس، کہنے لگا ہمیں یوگا سکھا دو. کیا؟ بولے انلوم ولوم سکھا دو. کیا کیا ہوتا ہے نا اس میں ہوتا ہے انلوم ولوم. کا نام کیا ہے؟ بولے محمد جمیل. بے وقوف. بابا کا جواب سنو، ایمان تازہ ہو جائے گا. کبھی کبھی اللہ غیروں کے منہ سے بھی حق بلوا دیتا ہے. کا کیا نام؟ بولے محمد جمیل. کیا شرم نہیں آتی؟ بولا کیوں؟ یوگا سیکھنے آئے، شرم کاہے کی؟ بولے جس قوم کے پاس نماز جیسی عبادت ہو اسے یوگا کی کیا ضرورت؟ سچ وہ ہے جو سر چڑھ کے بولتا ہے. کہنے لگے کہ جس کے پاس نماز جیسی عبادت ہو اسے یوگا کی کیا ضرورت ہے. اب سنو، یہ بات آ گئی ان کی، لیکن اب آگے سنو. ڈاکٹر، ایک بہت بڑا ویگیانک ڈاکٹر آر کے ریچنالڈ، میری تقریر اب سننے والی ہوئی ہے. اب اگر سنو گے تو انشاءاللہ لطف آئے گا. اب میں اپنے ٹریک پہ آیا ہوں. ایک بہت بڑا ویگیانک ڈاکٹر آر کے ریچنالڈ، اس نے ریسرچ کیا نماز پر. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہر چیز پہ ریسرچ ہو گئی ہے دنیا. ہم بھائی کسی کو برا نہیں کہہ سکتے، لیکن ہم اپنی اچھائی تو بول سکتے. ہمیں کسی کی کہنے کی کیا ضرورت؟ کسی کو برا ثابت کرنے کی کیا ضرورت؟ کسی کو گندا گھنونا ثابت کرنے کی کیا ضرورت؟ ہمیں تو اپنی بات کرنے سے فرصت نہیں ہے. بھائی صاحب جب نماز پہ ریسرچ کیا ڈاکٹر آر کے ریچنالڈ نے نماز پہ ریسرچ کیا، اللہ اکبر کبیرہ. تو وہ اپنی نماز پہ ریسرچ کرنے کے بعد جو رپورٹ بناتا ہے، یعنی ریسرچ جب پوری ہو جاتی ہے نا، ریسرچ پوری ہونے کے بعد جب رپورٹ بناتا ہے تو لکھتا ہے اپنی کتاب میں، لکھتا ہے، توجہ سنو، توجہ سے بڑا ایمان تازہ ہو جائے گا. لکھتا ہے اپنی کتاب میں کہ انسان کی بھین، انسان کی نسیں، انسان کے اندر جو یہ شریان ہے. تھوڑا ڈسٹرب نہ کرو، میں تقریر کرنا شروع کر دیا ہوں. سکون سے بیٹھ جاؤ، تھوڑا سناٹے کا ماحول دو. یہ آنا جانا تھوڑا بند کرو. تھوڑی دیر روک دو، آدھا 10-20 منٹ. سنو، ڈاکٹر آر کے ریچنالڈ اپنی ریسرچ کے بعد جو رپورٹ بناتا ہے، رپورٹ کارڈ میں لکھتا ہے کہ ہم نے نماز کو ریسرچ کیا، انسانی نسوں کو، انسانی بھی نس شریان، انسانی نسوں کو 24 گھنٹے میں جتنے بار چلنا ضروری ہے، انسان کی نسوں کو 24 گھنٹے میں جتنی بار ہلنا چل جانا ضروری ہے. اگر نہیں ہلے گی اتنی بار نسیں تو نقصان ہوگا باڈی کو. لکھتا ہے کہ جتنا 24 گھنٹے میں انسان کی نسوں کو ہلنا چلنا ضروری ہے، 5 ٹائم کی نماز سے وہ ساری ضرورت پوری ہو جاتی ہے. ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. یعنی 24 گھنٹے میں انسان کی نسوں کا چلنا جتنا ضروری ہے، وہ 5 وقت کی نماز پڑھنے سے پورا ہو جاتا ہے کوٹا. 5 بار نماز پڑھنے سے کوٹا پورا ہو جاتا ہے. اب آپ کہو گے مولانا صاحب ایک ایک بات کیا کیا بتاؤں؟ نماز پہ بات چلی تو پہلے نماز دیکھ. میں وضو پہ بتاؤں، ہاتھ کیوں باندھتے اس پر بتاؤں، کان تک یہ انگلا، یہ انگوٹھا نہ لگاتے تو نہ لگاتے، میں اس پر بھی بتاؤں گا انشاءاللہ. اب سنو، یہ سر نیچے کیوں ہے؟ پیٹھ کا حصہ اوپر، سجدہ اس طرح کرو کہ پیٹھ کا حصہ اوپر رہے، سر کا حصہ نیچے رہے. آخر اس میں کیا ضرورت ہے؟ رکوع سے تو سر جھکنا ضروری ہے، اس کے سامنے جھکنے سے کوٹا رکوع کر کے پورا ہو گیا تھا. مگر سر میرا رب زمین پہ کیوں رگڑوانا چاہتا ہے؟
بھائی جھکنا اس کے سامنے ضروری ہے، تو رکوع کر کے بھی ہم جھک کے کوٹا پورا ہو گیا، جھک گئے، بات ثابت ہو گئی کہ ہم جھک گئے۔ مگر میرا رب کیوں چاہتا ہے اے میرے بندے ابھی میرا جی نہیں بھرا ہے، ابھی اور جھک، ابھی اور جھک، ابھی اور جھک، اتنا جھک جا، اتنا جھک جا کہ زمین اور تیری پیشانی کے بیچ میں کوئی پردہ نہ رہے، اتنا جھک جا تیری پیشانی زمین پہ آ جائے۔ اچھا ایک بات بتاؤ، بیچ میں تھوڑا وہ بات روک کر کے ایک بات کہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں جگہ جگہ قاری شاہ علامہ قاری شاہ محمد صاحب سے پوچھ لینا، نماز کا حکم قرآن میں کتنی جگہ آیا ہے؟ ہزاروں، پڑھو نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو، قائم کرو نماز، قائم کرو نماز، قائم کرو۔ اور حدیث میں لاکھوں جگہ، اور نبی نے خود بھی پڑھ کے دکھایا، سفر میں ہے نماز، حضر میں ہے نماز، جلوت میں ہے نماز، حجرہ عائشہ میں ہے نماز، حجرہ خدیجہ الکبریٰ میں ہے نماز، قرآن میں بھی جگہ جگہ نماز، حدیث میں بھی جگہ جگہ نماز، اور خود بھی جگہ جگہ نماز پڑھے، نماز پڑھے، نماز پڑھے۔ تو نماز پر اتنا زور کیوں؟ میں نے کہا تھا اب میری تقریر تھوڑا آگے بڑھتی جائے گی، انشاءاللہ لطف آئے گا، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ آپ اپنی حیثیت کو پہچان لو، دوسرے کو مت دیکھو۔ جس دن مسلمان اسلام کو سمجھ جائے گا، میں دعویٰ کرتا ہوں، لکھ کے دیتا ہوں کہ جس دن مسلمان اسلام کو سمجھ جائے گا، اس دن پوری دنیا کے منہ میں اسلام کو لے کے پانی آ جائے گا۔ اسلام کلمہ پڑھنے کے لیے پوری دنیا بے چین ہو جائے گی، مگر شرط یہ ہے کہ اسلام آپ سمجھ لو۔ ابھی آپ نہیں سمجھے ہو، تمہیں دوسرے سمجھا رہے ہیں طلاق حلالہ، نکاح 72 ہو رہے، وہ سمجھا رہے ہیں جنہیں وضو کرنا نہیں آتا، نہانا نہیں آتا، وہ تمہیں سمجھا رہے ہیں۔ اے مسلمان، دوسرا کیوں سمجھائے؟ قرآن تیرے لیے ہے، نماز تیرے لیے ہے، وضو تیرے لیے ہے، زکات تیرے لیے ہے۔ تو اپنے بچوں کو پڑھا، اپنے بچوں کو پڑھا، اتنا پڑھا، اتنا پڑھا، اتنا پڑھا کہ تیرا بیٹا اسلام کی ایک ایکٹیویٹیز پر ریسرچ کرے، تحقیق کرے، اور دنیا کے سامنے اعلان کر دے، ادھر آؤ پیارے، ہنر آزمائیں، تو دل آزما، ہم جگر آزمائیں۔ اسلام کو سمجھو، پڑھو، اتنا پڑھو، اتنا پڑھو، اتنا پڑھو، صرف اردو عربی نہیں، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، آپ کے بچوں کو پڑھاؤ، اور یہی نہیں کہ خالی ہندی انگلش پڑھاؤ، دین کی تعلیم بھی پڑھاؤ، تاکہ تمہارا بیٹا جب مدینہ مسجد میں آئے تو دیکھنے والے کو شنکا ہو کہ لگتا ہے حافظ قرآن ہے۔ تمہارا بیٹا جب مسجد میں آئے تو حافظ لگے، اور تمہارا بیٹا جب کالج میں جائے یا آفس میں جائے تو سب سے بڑا ویگیانک اور سب سے بڑا ویگیانک لگے۔ اتنا پڑھاؤ، یہ طلاق حلالہ 72 ہو رہے، مہیلا ادھیکار، بہت بڑی بڑی باتیں کرنے والے کرتے اسلام میں مہیلا کو ادھیکار نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں سنو، اس وقت کہا تھا مہیلا ادھیکار جب بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جا رہا تھا، باپ اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو منو مٹی نیچے گڑا کھود کر اپنے ہاتھوں سے دفن کر دیا جاتا تھا۔ پتی کی چتا کے ساتھ زندہ پتنی کو جلنا پڑتا تھا۔ عرب کے اندر مکے میں بدوا کے اوپر نظر پڑ جاتی، بیوہ بدوا پر نظر پڑ جاتی تو لوگ کہتے آج دن بھر کوئی کام نہیں بنے گا، منحوس کا چہرہ دیکھ لیا۔ بدوا کو منحوس سمجھا جاتا تھا، بیٹی کو زندہ دفن کیا جاتا تھا۔
پتی کی چتا کے ساتھ پتنی کو جلایا جاتا تھا. کہاں تھا اس وقت مہیلا ادھیکار؟ ایسے وقت میں میرے پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے مکے کی سرزمین پر پیدا فرمایا اور میرے آقا نے فرما دیا یہ لوگوں جس نے 3 بیٹیوں کو پڑھایا لکھایا عزت بچا کے شادی کر دے گا تو سنو میری شفاعت محشر میں اسے تلاش کرے گا. رسالت جشن خواجہ اویس قرنی، اختیار رسول، اختیار مصطفیٰ، نعرہ تکبیر. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسے وقت میں میرے آقا ہے. بدوا کو تو منحوس سمجھا جاتا تھا. صبح صبح چہرے پہ نظر پڑ جائے گی لے آج تو کوئی کام نہیں بنے گا. بدوا کو دیکھ لیا نا نظر پڑ گئی منحوس سمجھا جاتا تھا. مگر پیغمبر اسلام سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم کسی کو غلط نہیں کہتے ہم اپنی بات پر بولتے ہیں. مگر پیغمبر اسلام میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سے پہلی شادی 40 سالہ بیوہ خدیجۃ الکبریٰ 40 سالہ خدیجۃ الکبریٰ سے 25 سال کے نوجوان ذرا زور سے بولو زور سے 25 سال کے نوجوان محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 25 سالہ خوبصورت نوجوان ایسے خوبصورت ایسے خوبصورت ایسے خوبصورت ایسے خوبصورت جن کی خوبصورتی کے بارے میں بریلی کے امام فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں. ایسے حسین و جمیل مصطفیٰ 25 سالہ نوجوان ایسے حسین و جمیل مصطفیٰ جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرمائے کہ سارے اچھوں میں اچھا. میرے ساتھ پڑھو سارے اچھوں میں اچھا سمجھئے جسے ہے اس اچھے سے اچھا. بولو جب 40 سالہ خدیجۃ الکبریٰ 25 سالہ نوجوان مصطفیٰ اور میرے آقا نے بیوہ سے نکاح کر کے ایسے وقت میں جب بیوہ کو دیکھنا منحوس سمجھا جاتا ہے دن بھر کوئی کام نہیں بنے گا. ایسے وقت میں میرے آقا نے 40 سالہ خدیجۃ الکبریٰ بیوہ سے نکاح فرما کے دنیا والوں کو بتا دیا اے دنیا والوں تم عورت کو سہاگن سے ابھاگن بنانا جانتے ہو اور میں محمد عربی ہر ابھاگن کو سہاگن بنا. میرے آقا نے سب حضرت عائشہ کو چھوڑ کر سب بیوائیوں سے شادیاں کی. وہ جنہیں ٹھکرایا گیا تھا سماج میں جنہیں ذلیل سمجھا گیا تھا سماج میں میرے آقا نے ان کو سینے سے لگا کر پوری دنیا کو بتا دیا کہ سنو عورت مرد میں کوئی فرق نہیں ہے. عورت وہ خوشبو ہے عورت وہ خوشبو ہے جس پر خاندان کی عزت قربان. نبی کی زندگی پڑھنے کے لیے نفرتیں نکالنا پڑیں گی انصاف والا بن کے بیٹھ کے پڑھنا پڑے گا. میرے آقا نے حضرت عائشہ کو چھوڑ کر سب بیوہ سے نکاح کیا. وہ جن کو کھانا غریب غربت پریشانی تنگی کا عالم میرے آقا نے ان کو گلے لگا لیا سبحان اللہ اور ہم سب کی ماں بنا دیا. وہ سب ام المومنین ہم سب کی مائیں ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. میں کہاں پہ تھا چلو ٹائم ہو گیا لیکن میں شروع ہوا یہ سر سجدے میں یہیں پہ تو تھا یہیں سے برانچ نکال لے گئے تھے نا الگ وہ دماغ ادھر ادھر چلا جاتا ہے وہ آپ ڈسٹرب کرتے نا بیچ میں. جھکنے کا کوٹا رکوع سے پورا ہو گیا مگر پھر بھی کیوں پیشانی زمین پہ لگانا ضروری کیوں. تو میں نے کہا تھا نماز میں جگہ جگہ پہ قرآن میں نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو حدیث میں نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو پڑھ کے بھی دکھایا گیا بلکہ تلوار لگی ہے مگر نماز پڑھی گئی.
یعنی ہمارے بزرگوں نے نماز کی اہمیت بتا دی کہ بھائی صاحب دلی والوں، سونیا بہار والوں، نماز کسی حال میں مت چھوڑنا۔ اتنا زور اسلام نے نماز پہ کیوں؟ نماز پر اسلام میں اتنا زور کیوں دیا گیا؟ اتنا نماز پہ زور کیوں دیا گیا؟ کیوں؟ اس لیے بھائی صاحب کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے اللہ پاک کا کوئی فائدہ ہوگا، تبھی مار قاری شان محمد صاحب، علامہ حضرت علامہ مولانا قاری شان محمد صاحب ہر جمعے کو نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو۔ مولانا لیاقت صاحب آئے لے وہ بھی نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، اور مولانا صاحب آئیں گے نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو۔ کیا معاملہ ہے؟ کیا اللہ پاک کا کوئی فائدہ ہے تمہاری نماز سے؟ تمہارے رکوع سے، تمہارے سجدے سے اس رب کی ربوبیت میں کچھ گھٹتا بڑھتا ہے؟ بولو، کیا اس کی خدائی میں تمہاری نماز، سجدے، رکوع سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ نہیں۔ پوری کائنات کا ایک انسان بھی میرے رب کو رب نہ مانے، میرا رب تب بھی رب ہے، اور پوری دنیا میرے رب کی بارگاہ میں سر جھکا دے، میرا رب تب بھی رب ہے۔ کسی کے ماننے نہ ماننے سے میرے رب کی ربوبیت میں فرق نہیں پڑتا۔ پوری دنیا نماز پڑھے تب بھی میرا خدا خدا ہے، پوری دنیا نماز نہ پڑھے تب بھی میرا خدا خدا ہے۔ تمہارے نماز پڑھنے سے اس کو کوئی فائدہ نہیں، پھر اتنا زور کیوں دیا جا رہا ہے؟ پھر اتنی محنت کی نماز؟ اب سنو اس کا جواب۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے میرے بندے سب اچھے رہیں، میرے بندے اچھے رہیں، اسی لیے نماز پڑھوایا جاتا ہے، نماز فرض کر دی گئی۔ تو چونکہ وہ اپنے بندوں کو اچھا رکھنا چاہتا ہے، بندے اچھے رہیں، اس لیے نماز پڑھ۔ چونکہ خدا جانتا ہے نماز پڑھنے سے میرے بندوں کا بہت بڑا فائدہ ہے۔ نماز پڑھنے سے وہ جانتا ہے بندوں کا کتنا بڑا فائدہ ہے۔ ہم نے تو کبھی جانا نہیں، کبھی ریسرچ نہیں کیا، مگر جس نے ریسرچ کیا اس نے کہا سنو یہ سر اتنا کیوں جھکایا جاتا ہے؟ تو وہ لکھتا ہے ڈاکٹر آر کے رچنال اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ میں نے سجدے پہ ریسرچ کیا، میں نے رکوع پہ ریسرچ کیا، یہ سجدہ اتنا کیوں کروایا جاتا ہے، یہ پیشانی زمین پہ کیوں لگوائی جاتی ہے، اور یہ ناک زمین پہ کیوں لگوائی جاتی ہے، یہ پیشانی زمین پہ کیوں لگوائی جاتی ہے۔ میں نے جب اس پہ ریسرچ کیا تو میں رپورٹ پہ پہنچا، اور پہنچ کے حیران ہو گیا، پہنچ کر کے میں حیران ہو گیا، حیرت میں پڑ گیا، اور میں نے کہا رپورٹ بعد میں لکھوں گا، پہلے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا۔ رپورٹ بعد میں لکھوں گا، پہلے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا۔ کہا کیسے؟ میرا رب سجدہ کرانا چاہتا ہے، اور سجدے سے کیا فائدہ ہے، اس میں کیا راز چھپا ہوا ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ وہ رب پیشانی کیوں لگوانا چاہتا ہے، وہ ناک کیوں لگوانا چاہتا ہے؟ اور سنو ڈاکٹر لکھتا ہے کہ سنو یہ 24 گھنٹے ہم لوگ سر کے نیچے تکیہ لگا لیتے ہیں، بڑا موٹا سا اونچا سا، اور کھڑے رہتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں، تو گویا کہ اگر 40 سال کی عمر تک تو ہارٹ کو بلڈ سپلائی کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی ہے، بلڈ پتلا ہوتا ہے اور ہارٹ میں بھی طاقت ہوتی ہے، ہارٹ بڑے آرام سے یہ دل بڑے آرام سے پورے جسم میں بلڈ کو سپلائی دیتا ہے، جتنی ضرورت آنکھ کو ہے یہ پورا کرتا ہے، جتنی ضرورت کان کو ہے بلڈ کی یہ دل پورا کرتا ہے، جتنی تمہارے دماغ کو ہے یہ دل پورا کرتا ہے۔ یعنی 40 سال کے بعد یہ ہم لوگ میٹھا کھاتے ہیں، یہ چربی کھاتے ہیں، یہ پھائٹی کھانا کھاتے ہیں، نہ جانے کیا کیا الٹی سیدھی چیزیں کھاتے ہیں، تو بلڈ گاڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب بلڈ گاڑھا ہو جاتا ہے اور دل بھی کمزور ہونے لگتا ہے تو یہ بلڈ اوپر تک پہنچانے میں بڑی دقت آتی ہے۔ ہارٹ کو بلڈ سرکولیشن میں بڑی طاقت پڑتی ہے، پریشر پڑتا ہے، زور پڑتا ہے، گاڑھا بلڈ اوپر تک نہیں پہنچتا،
کبھی پہنچ گیا کبھی نہیں پہنچا، کبھی پہنچ گیا کبھی نہیں پہنچا۔ تو ڈاکٹر بولتے 40 سال کے بعد اسی لیے آنکھیں کمزور ہونے لگتی ہے، بال سفید ہونے لگتے ہیں، 50 سال کے بعد اونچا سننے لگتا ہے، چونکہ یہ بلڈ سرکولیشن بڑھیا اوپر سپلائی نہیں ہو پاتی ہے، یہ ہارٹ بڑھیا تیزی کے ساتھ ایک سانس میں جتنی بار چلنا چاہیے بڑھیا سپلائی نہیں کر پاتا ہے، تو پھر یہ اوپر کا حصہ ویک ہونے لگتا ہے، آنکھوں پہ چشمہ لگ جاتا ہے، لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ بال سفید ہونے لگتے ہیں، اور 50 سال کے بعد اونچے 2-3 بار کہنا پڑتا ہے تب سننے میں آتا ہے، بلڈ سپلائی نہیں کر پاتا ہے تیزی سے، تو پھر کہا پھر اس کا علاج کیا ہے؟ تو پتنجلی والے الٹا لٹکو 24 گھنٹے کھڑے رہو، مگر کم سے کم 15 منٹ ٹانگیں اوپر کرو، سر نیچے کرو، تاکہ دل پر بھی برابر اوپر کے حصے میں بھی خون پہنچ جائے۔ بیدنات والے ویایام کرو، ڈابر والے یہ کرو، یونانی والے یہ کرو، ہومیوپیتھ والے یہ کرو، ایلوپیتھ والے وہ کرو، مگر میرے اسلام نے کہا کچھ مت کرو، 5 بار سجدے میں سر رکھ لیا کرو، انشاءاللہ بلڈ سرکولیشن 24 گھنٹے پورے بدن میں ہوگا، اور سجدے کی حالت میں اوپر کے حصے میں ہو جائے گا، جتنی ضرورت ہے اتنا خون جسم کے ہر حصے کو مل جائے گا۔ ذرا زور سے بولو سنا۔ اب اسلام کہتا ہے کہ نماز پڑھو، اب سمجھے اللہ تعالیٰ کیوں چاہتا ہے اتنا نماز پڑھو؟ کوئی رب کا فائدہ ہے؟ نہیں، رب اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے، وہ چاہتا ہے میرے بندے ہشت پھٹ رہے ہیں، صحت مند رہے، طاقتور رہیں، اور 50 سال کے ہو جائیں تب بھی وہ اونچا نہ سنیں، تب بھی چشمہ نہ لگے، بال سفید نہ ہو۔ میرا رب چاہتا ہے کہ بندہ اچھا رہے، اس لیے بندہ خدا جانتا ہے میرے بندے کا فائدہ کس میں ہے، اس لیے رب چاہتا ہے نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ ہاں، یہ نماز کی بات ہو گئی، بھی نماز پہ بہت باتیں سنو، ٹائم ہو گیا، روزہ پہ باتیں سناتا، وضو پہ بات سناتا، ناک میں پانی چڑھانا، کلی کرنے پہ کیا کیا فائدے ہیں۔ ارے اسلام کی ایک ایکٹیویٹیز میں وہ جوش بھرا ہے، وہ جوش بھرا ہے، توجہ چاہوں گا، اسلام کی ایک ایکٹیویٹیز میں وہ جوش بھرا ہے، وہ جوش بھرا، وہ حکمتیں چھپی ہیں، قسم خدا کی جس دن آپ جان جاؤ گے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، آپ سمجھ جاؤ گے اللہ نے ہم کو کون سی دولت عطا فرمائی ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے مالا مال کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب میں چلتا ہوں، اپنی بات یہیں پہ ختم کرتا ہوں۔ ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، بن دیکھے تجھے ہم نے خدا مان لیا، ہم نے اللہ کو مان لیا، رسول اللہ کو مان لیا، ان کے پیغام کو مان لیا، اور یہ قرآن کے ایک ایک حرف کو مان لیا۔ قرآن کی بات سناؤں گا تو آپ دانت کے نیچے انگلی دباؤ گے، ایسا کلام، ایسا کلام، ایسا کلام، جس کے پہلے ورق پہ پہلے پیج پر یہ لکھا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، دنیا کے آج تک جتنی کتابیں لکھی گئی، سب کتابوں کے لیکھک، مصنف، رائٹر، کیا کسی نے اپنے کتاب کے فرسٹ پیج پر یہ لکھنے کی ہمت کی کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے؟ نہیں لکھ پایا۔ پوری دنیا پہ ایک ایسی کتاب قرآن ہے جس نے پہلے پیج پر لکھا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں نہ کل کوئی شک تھا، آج ہے، اور نہ قیامت تک ہوگی۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ پھر کبھی آؤں گا آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ ورق تمام ہوا، مذہبی باقی ہے، سفینہ چاہیے اس بیر بے کرا کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، میرے ساتھ پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔